بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا اور عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا، اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے باجانے، نرمی اور محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر کھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل اور اصحاب کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہہ کر دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرہ ڈال لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے، قطع تعلقی کرنے والے سے صلح رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی تین عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں وہ قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر تین باتیں موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔
ایک بار پھر عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ بتانے سے پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ۔ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطی کیے جا رہی تھی۔ وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرتی، نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کر قدموں پر بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا دیتا تھا، اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ مہلک بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا۔ ایک وقت آیا، اس کی شکل کچھ اس طرح کی بگڑ گئی کہ اس کی جلد کچھ اس طرح کی خراب ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ عزیز و اقارب میں سے بھی کوئی شخص اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گھن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کرا کر دیکھ لے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کریں اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے، تیری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں پر لپٹ گیا، رو کر کہنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، یا موسیٰ، مجھے بتایا جائے آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس سے مجھے کوئی خطا کی معافی نہیں مل رہی، جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جس گناہوں نے اسے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، یہ میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں اس کی بیوی کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم 3 دن تک بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یہ میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
बीवी की दो गलतियां माफ करने वाले शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। लोगों ने पूछा, हजरत वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं? फरमाया, एक शौहर पूरा दिन खाक छानता है, बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाता है कि मुझे कुछ मिले ना मिले मेरे बीवी बच्चों को खाना मिल जाए। अपनी फैमिली की हर एक छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शौहर पूरा दिन की खाक छानता है, रोजी कमाता है। थका हारा जब शाम को घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आगे बजाय खुश आमदीद करने के जालिम बीवी कोई ऐसा जुमला बोलती है कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। हजरत अली फरमाते हैं, बीवी के मुंह से निकला वो जुमला जिस जुमले ने शौहर को दुख दिया, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी शौहर अपनी बीवी को माफ कर देता है, ये वो शख्स है जो कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, दूसरी गलती जब एक शौहर अपनी बीवी को कहता है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करती है, तो वो आगे से कहती है, नहीं, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि किसी औरत ने अपने शौहर को कहा है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत उमर फारूक को जैसे ही पता चला, आपने फरमाया, जाओ इस औरत को लेकर आओ। और औरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आई। हजरत उमर फारूक ने पूछा, तू वही औरत है जिसने अपने शौहर को कहा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती? उसने कहा, हजरत मैंने तो सच बोला है, मैं उससे नफरत करती थी। तो मैंने कहा है, झूठ तो नहीं बोला। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, यहाँ पर झूठ ही बोल देती, अल्लाह ताला तेरी इस झूठ पर भी तुझे सवाब अता करता, तुझे नेकियां अता फरमाता। अगर इस बात पर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल लिया करो, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे इस झूठ को सच में तब्दील कर देगा। जब शौहर कहेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं भी करती तो कह दो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब शौहर को पता चलता है कि मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है, तो मुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहती है, लेकिन वो ताल्लुक जोड़ के रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ताल्लुक तोड़ने वाले लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ के रखता है, वही शख्स है जो क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।